اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ میرے رسول نے غدیر کے میدان میں جب پالان شتر کا ممبر بنایا اور پھر اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور پھر کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میرے مولا نے جس کا مولا میں پوری کائنات سما جاتی ہے، آسمان و زمین سما جاتے ہیں، جنت دوزخ، عرش فرش، پہاڑ، سمندر، دریا، یعنی پوری کائنات۔ تو روز الست جب میرے خداوند کریم نے تمام کائنات کو اکٹھا کیا تھا اور کچھ وعدے لیے تھے، تو ان وعدوں میں سے یہ بھی تھا کہ سب سے پہلے خداوند کریم نے توحید کا وعدہ لیا۔ جنہوں نے گواہی دی لبیک کی آواز، جنہوں نے محمد رسول اللہ پہ لبیک کی آواز کی، اور تیسری تھی علی ولی اللہ کی۔ تو کہتے ہیں جب علی کی ولایت کو آسمانوں پر پیش کیا گیا تو سب سے پہلے 7ویں آسمان نے گواہی دی، لبیک کہا۔ تو خداوند کریم نے خوش ہو کے کہا کہ 7ویں آسمان کو میں اپنے عرش کا فرش بناؤں گا، اور اس کے بعد فوراً ہی 4تھے آسمان نے لبیک کی آواز کی۔ تو فوراً ہی خداوند کریم نے کہا کہ بیت معمور میں 4تھے آسمان پر بناؤں گا، اور پھر سب سے پہلے والے آسمان نے لبیک کہا۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ میں تجھے سورج، چاند اور ستاروں سے سجا دوں گا، اور سورج نے لبیک کہا، چاند نے لبیک کہا، ستاروں نے لبیک کہا۔ پھر خداوند کریم نے تمام پہاڑوں سے پوچھا، جبل طور نے لبیک کہا، صفا و مروہ نے لبیک کہا۔ پھر میرے خداوند کریم نے جمادات سے پوچھا، پتھروں سے پوچھا۔ پتھروں میں سب سے پہلے جس پتھر نے گواہی دی وہ عقیق بن گیا، وہ فیروزہ بن گیا، وہ یاقوت بن گیا، وہ زمرد بن گیا۔ یعنی جس پتھر نے بھی گواہی دی اسے خداوند کریم عزت اور عہدے سے نوازتا چلا گیا کہ وہ دنیا میں قیمتی پتھر کہلانے کے قابل کہلائے۔ حتیٰ کہ خداوند کریم نے جب کوئلے کو کہا تو کوئلہ ہیرا بن گیا، یعنی اتنی عزت ملی کہ وہ جو بالکل ہی بیکار چیز سمجھ رہا تھا، اس چیز میں جیسے ہی علی کی ولایت کا دم بھرا وہ ہیرا بن گیا کہ بادشاہ کے تاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ عزت اتنی ملتی ہے کہ بادشاہ اسے اپنے سر کے تاج میں سجاتا ہے۔ پھر خداوند کریم نے پانیوں پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو پانی نے جب لبیک کہا تو کوئی سلسبیل بن گیا، کوئی کوثر بن گیا، کوئی فرات بن گیا، اور کوئی زمزم بن گیا۔ پھر خداوند کریم نے جب علی کی ولایت پیش کی زمینوں پہ تو سب سے پہلے مکہ کی زمین نے گواہی دی، لبیک کہا۔ پھر مدینے کی زمین نے لبیک کہا، پھر نجف کی زمین نے لبیک کہا، پھر کربلا، شام، کاسمین اور سامرا کی زمینوں نے لبیک کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک زمین اور تھی جس نے بہت زور سے، میں کہتی ہوں بلند آواز سے لبیک کہا، اور وہ تھی غدیر کی زمین، جسے ہم غدیر قوم کہتے ہیں۔ اس زمین نے بہت زور سے نعرہ حیدری لگایا، علی ولی اللہ کو مانا، اور خداوند کریم سے یہ خواہش بھی کی، خداوند کریم میرا دل چاہتا ہے کہ ایک روز اہل بیت میں میرے گھر آئیں اور علی کی ولایت کا اعلان اس زمین پہ، آج تو عرش پہ کر رہا ہے لیکن اس زمین پہ اگر اعلان ہو
तुम मुझ ज़मीन पे हो। ए खुदावंद करیم, मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ और तू मुझे इज़्ज़त बख्शना कि अली की विलायत का ऐलान गदीर में हो, मुझ ज़मीन पर हो। और खुदावंद करीम ने गदीर खुम की ज़मीन का इस बात को खुश होके से कबूल किया और कहा कि हाँ, अली की विलायत का ऐलान जब भी ज़मीन पर होगा गदीर खुम में होगा। और जब 18 ज़िलहज आई तो गदीर खुम की ज़मीन इंतज़ार में है और वो जानती है कि ऐलान यहीं पे होना है और इतनी गर्मी का वक्त है और बेचारे हाजी जो अभी अपना सर के बाल साफ़ करवा के आए हैं, बहुत शदीद गर्मी और अरब की गर्मी, तपती हुई रेत, ज़ोहर की नमाज, और रसूल कह रहे हैं कि जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं वो भी जल्द आ जाएं, उनका इंतज़ार करो। इस कदर शदीद गर्मी में कि कुछ लोग तो अपने ऊँटों को के साए में साया तलाश कर रहे थे, क्योंकि सिवाय चंद बबूल के दरख्तों के और कोई दरख्त भी वहाँ नहीं था, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालाने शुतर जो थे उनका मिंबर बनाया और मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला का ऐलान किया। और वो वक्त कितना खूबसूरत वक्त था जब नमाज असर का वक्त हुआ। अली अमामा सुहाब पहन चुके थे। मेरे मौला रसूल खुदा अमामा अपने भाई, छोटे भाई मौला अली को पहना चुके थे और आपने कहा कि अब बैत का ऐलान करो। और देखो, जो भी बैत करेगा तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि या अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम अलैकुम। आज से अली को सब अमीरुल मोमिनीन कह के मुखातिब करेंगे। और सब ने जो भी आया, इनमें सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह आगे बढ़े और उन्होंने या अमीरुल मोमिनीन कह के बैत का पहला कदम उठाया। सब बैत करते रहे, लेकिन 1.25 लाख का मजमा था। जाहिर है एक दिन में मुकम्मल बैत नहीं हो सकती थी। गर्मी शदीद थी। रसूल अल्लाह ने ऊँटनी नहर करवा के खाना पकवाया और सबको खिलाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बाकी आइंदा ऑडियो में। खुश रहें, आबाद रहें।